السلام علیکم۔ میرا نام ہے ڈاکٹر عمیر، اور آج کا ٹاپک ہے غصے کی حالت میں اپنے آپ کو کیسے سنبھالا جائے۔ سب سے پہلی بات ہے کہ غصہ انسان کو تب آتا ہے کہ جب کوئی دوسرا شخص یا تو اپنے خیالات کی وجہ سے غصہ آئے گا، یا کسی سیکنڈ پرسن کی وجہ سے غصہ آئے گا جس سے آپ کی ڈیلی کمیونیکیشن ہے، یا آپ راہ پہ چل رہے ہیں، راستے میں چل رہے ہیں، کوئی آپ کو پتھر اٹھا کے مارے یا کوئی گالی دے، غصہ آتا ہے۔ پہلی چیز یہ دیکھیں کہ اگر تو آپ کو کسی دوسرے بندے سے بات کر کے یا کوئی بندے کے ری ایکشن کی وجہ سے کوئی گالی دے یا کوئی تھپڑ مارے غصہ آتا ہے، تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ یہ من جانب اللہ ہے، کہ یہ جو کسی نے مجھے تھپڑ مارا یا گالی دی ہے، تو یہ یا کسی نے مجھے پتھر مارا ہے، تو یہ پتھر مجھے اس نے نہیں مارا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پہ آیا ہے۔ تو جب آپ بندہ یہ سوچ لے کہ یہ مجھے آزمائش اللہ کی طرف سے آئی ہے، تو آپ بجائے اس کے کہ اس کو جواب دو، آپ صبر کر لیتے ہو کہ یہ میرے پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، تو کوئی بات نہیں، میں اس پہ صبر کرتا ہوں، تو اس صبر کے بدلے آپ کو اجر مل جائے گا۔ یہ وہ مقام ہے کہ یہ وہ سب سے پیک لیول کا مقام ہے۔ ہم نے آج آپ سے ڈسکس کرنا ہے کہ غصے کو کیسے کنٹرول کیا جائے۔ فرض کریں کسی نے آپ راستے میں جا رہے ہیں، سڑک کے پاس کونے پہ کسی نے آ کے آپ کو تھپڑ مارا ہے، تو دو ری ایکشن ہے، یا تو آپ اس کو جواباً تھپڑ ماریں گے، یا آپ صبر کر لیں گے، یہ سوچیں گے کہ اللہ کی طرف سے۔ اب اس صورتحال میں کوئی بھی نارمل انسان ہے، وہ اس کو کیسے ریئیکٹ کرنا چاہیے کہ وہ غصہ ختم ہو جائے۔ پہلی چیز تو یہ سوچنی چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ دوسری چیز یہ سوچنا چاہیے کہ اب کسی نے کچھ کہہ دیا یا تھپڑ مارا ہے، تو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک تو فوراً غصہ نہ لے کے آئے، کہیں پہ پانی پی لے اس وقت۔ اگر تو آپ کے اختیار میں جیسے چھوٹا بچہ ہے، پھر تو بندہ اپنا بڑا ظرف ہونے کی خاطر آپ بندہ اس کو معاف کر دے، یا نہیں معاف کر سکتا تو وضو کرے۔ اس ٹائم پہ کیا کرے بندہ، وہ جو غصہ ہے اس کو پی جائے، پھر غصہ آ رہا ہے تو وضو کر لے۔ اگر غصہ ختم نہیں ہو رہا تو اپنی سچویشن چینج کر لے، جگہ چینج کر لے، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں آ جائے، یا سڑک میں آیا تو وہ کسی جگہ آ جائے، آ کے بیٹھ جائے، سوچے اور سکون سے بیٹھ جائے۔ بعض اوقات جو زیادہ مسئلہ آتا ہے وہ میاں بیوی کی لڑائی میں آتا ہے، یا کوئی دوستوں کی لڑائی میں آتا ہے۔ اگر کوئی دوست کسی دوست کو کہہ دیتا ہے، یا میاں بیوی ہسبینڈ کو کہہ دیتی ہے، یا ہسبینڈ بیوی کو کہہ دیتا ہے کہ کوئی غلط بات کہہ دیتا ہے جو اس کی مزاج کے خلاف ہو، یا کوئی اونچی آواز میں بات کر لیتا ہے، یا کبھی وہ تلخی میں بات کر لیتا ہے، بے رخی سے بات کر لیتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بھی پلٹن جواباً آپ اس کو غصے سے جواب دیتے ہو، تو وہ ایک بحث و مباحثہ بڑھ کے ایک جھگڑے کی فارم میں کریٹ ہو جاتا ہے، یا بہن بھائیوں میں بھی ہو جاتا ہے اکثر۔ اس کا جو آسان حل ہے وہ یہی ہے کہ آپ اگر کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں۔ دوسرا، یہ غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے، اور شیطان آگ سے بنا ہے، تو اور آگ ہمیشہ پانی سے بجھتی ہے، تو آپ پانی کا استعمال کریں، یا وضو کر لیں اس ٹائم پہ، اور اللہ سے تو 2 نفل پڑھ لیں، اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ مجھے غصہ آ رہا ہے، اس کے لیے تو آپ کی مہربانی مجھے اپنی پناہ میں رکھ لیجیے۔ اس کے علاوہ پانی پی لیجئے، جگہ چینج کر لیجئے، ماحول چینج کر لیجئے، کچھ کھا لیجئے، کوئی میٹھی چیز، کوئی پسندیدہ چیز، کوئی چاکلیٹ کھا لیں، تاکہ وہ غصہ آپ کا کم ہو جائے۔ اگر آپ غصے میں ریئیکٹ کر دیں گے تو وہ ایک بہت خطرناک سچویشن کریٹ ہو جائے گی، جس کی وجہ سے آپ کا گھر بھی خراب ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ لا حول ولا قوۃ الا باللہ اس کی ایک تسبیح پڑھ لیں، اور یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تسبیح پڑھ لیں، اور الٹ دماغ میں جو خیالات آتے ہیں کہ یہ اس کو کہنا چاہیے تھا، خاموش ہو جائیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے خاموشی کر لیں، وضو کر لیں، پانی پی لیں، جگہ چینج کر لیں، اٹھے ہوئے تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوئے تو لیٹ جائیں، کوئی چیز کھا لیں، کوئی شربت پی لیں، کوئی پسندیدہ من پسند چیز آرڈر کر لیں، اس کے بارے میں نہ سوچیں۔ یہ تمام چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ غصے کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔